اس آیت کے ضمن میں تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعیین کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے پہنچے، مدینہ طیبہ جب پہنچے تو جو کچھ اپنا توشہ اور کھانے پینے کا سامان اور زاد راحلہ تھا وہ سب ان کے پاس ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی مشورہ کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ تو یہ آدمی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے اندر سے اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس آیت کا مطلب تو وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر رہنے والے سارے مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی لے رہے ہیں۔ اب وہ حضرات تو عربی جاننے والے تھے، ہماری طرح ان کو عربی سمجھانے کی پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، عرب کے لوگ تھے، عربی جاننے والے تھے، تو انہوں نے اس آیت کے مطلب کو سمجھا اور تھوڑی دیر وہیں پر باہر کھڑے ہو کر سوچتے رہے کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے، ساری جانوروں کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمیں بھی ہماری مقدر کی روزی پہنچائیں گے۔ یہ خیال کیا اور وہیں سوچ کر وہیں سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا اور اندر داخل ہونا اور اپنا تقاضا پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال بیان نہیں بتلایا، وہیں سے واپس لوٹ کر آ گئے۔ واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے مشورے کے مطابق ہمارا تقاضا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا ہو اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تشت اب لے کر آ کے پوری قوم قبیلے والوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب پورے قبیلے والے بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھ کر خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ پورے قبیلے والے پیٹ بھر کر کھائے، کھانے کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا تو یہ مناسب سمجھا کہ یہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا جائے، تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی دوسری ضروریات والے لوگ ہوں، دوسری حاجت مند لوگ ہوں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ بچا ہوا کھانا صرف فرما دیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ سب حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس اور لذیذ اور بہت مزیدار معلوم ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو پورے قبیلے والوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کی روزی اللہ تبارک جس نے اپنی ذمہ لے رکھی ہے، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری انسانیت اور ساری جانوروں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اس ذمہ داری کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور اس ذمہ داری کو محسوس کرنے والا جب انسان بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے مدد فرماتے ہیں جیسا کہ اس واقعے میں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ جب آدمی ایسا توکل کرتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی پرندوں کی طرح توکل کرتا ہے، جب آدمی کا توکل بھی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح پرندوں کا توکل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ پر توکل اور بھروسہ آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کی طرح روزی ان کو عطا فرماتے۔
جس طرح پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں، نہ ان کی معیشت ہوتی ہے، نہ ان کی تجارت ہوتی ہے، نہ ان کی زراعت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی دکان یا نوکری وغیرہ ہوتی ہے، صبح سویرے پرندے اڑتے ہیں، نکلتے ہیں، شام کو واپس سیر ہو کر خوب پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جس طرح روزی پہنچا رہے ہیں، ایک مسلمان، ایک انسان جب سچے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی روزی عطا فرما دیتے ہیں۔